بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہماری بحث چل رہی ہے اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم یعنی ضمائر کے بارے میں، اور اب تک ہم نے ضمائر کی 3 قسموں کو مکمل کیا ہے: ضمیر مرفوع منفصل، پھر ضمیر مرفوع متصل، اس کے بعد ضمیر منصوب منفصل۔ ان 3 قسموں کا بیان ہوا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ضمیر منصوب متصل کے بارے میں۔ ضمیر منصوب متصل 2 طرح کی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ متصل ہوگی یا حرف کے ساتھ متصل ہوگی۔ تو ہم دونوں کی پہلے امثلہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اکرمنی، اکرمنا، اکرمک، اکرمکما، اکرمکم، اکرمکی، اکرمکما، اکرمکن، اکرمہ، اکرمہما، اکرمہم، اکرمہا، اکرمہما، اکرمہن۔ ان امثلہ میں غور کریں۔ پہلی مثال کو دیکھیں، اکرمنی۔ اس میں ہم ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اکرما الگ ہو گیا اور یائے متکلم ساکن یہ الگ ہو گئی۔ یہ اکرما تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ، اور اس کا فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے جوڑنا تھا یائے متکلم کو۔ اگر یا کو اکرما کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیں تو یہ بن جائے گا اکرمی، کیونکہ یا اپنے سے پہلے کسرہ مانگتی ہے، تو یا کی مناسبت کے لیے اگر ہم کسرہ دیتے ہیں تو ماضی کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ حالانکہ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ماضی مبنی ہوتی ہے، یعنی ایک حالت پر برقرار رہتی ہے، اپنی شکل بدلتی نہیں۔ تو ماضی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے بیچ میں نون لگا دیا۔ اس نون کو نون وقایہ کہہ دیتے ہیں یا حفاظتی نون کہہ دیتے ہیں۔ ترجمہ واضح ہے کہ اس ایک شخص نے میرا اکرام کیا۔ تو سابقہ لیکچر میں فاعل مفعول سمجھنے کے لیے جو تفصیل عرض کی تھی وہ اپنے ذہن میں مستحضر کر لیں کہ اس جملے میں ایک کام وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور وہ کام ہے اکرام کرنا، اور اکرام کرنے والا بھی کوئی ہے، اور وہ اس جملے میں بن رہا ہے وہ ایک شخص یعنی واحد مذکر غائب، اور ایسی بھی کوئی ذات ہے جس کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو اس جملے میں متکلم ہے جس کا اکرام ہو رہا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں فعل اکرام کرنا ہے، اور فاعل ایک غیر موجود شخص ہے، اور مفعول متکلم کی ذات ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ تمام صیغوں کے اندر سمجھتے چلے جائیں۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال خود بخود پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ لے کر اس کے ساتھ مفعول کی ضمیریں لگائی ہیں، تو جو ماضی کی گردان کے بقیہ صیغے ہیں، 13 صیغے باقی بچے، تو ان کے ساتھ بھی یہ مفعول کی ضمائر لگائی جا سکتی ہیں۔ تو ہم چند ایک صیغے لے کر لگا کر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے مخاطب کا صیغہ ہے اکرمتا، تو ایک شخص نے اکرام کیا، اس کے ساتھ جوڑیں اکرمتنی، اکرمتنا، اکرمتکا، اکرمتکما، اکرمتکم، اکرمتکی، اکرمتکما،
اکرمتکن، اکرمتہو، اکرمتہما، اکرمتہم، اکرمتہا، اکرمتہما، اکرمتہن۔ ان امثلہ میں فاعل اور مفعول بالکل واضح ہے کہ تمام امثلہ میں فاعل تو واحد مخاطب ہو گیا اور مفعول بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے ماضی کی 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغوں کے ساتھ ضمائر منصوب متصل کی مثالیں دی ہیں۔ آپ جو بقیہ 12 صیغے رہ گئے ہیں مشق کے لیے، ان تمام صیغوں کو لکھ کر اور ان کے ساتھ یہ ضمائر جوڑ کر ان کی مشق کریں گے۔ ضمیر منصوب متصل کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ حرف کے ساتھ بھی متصل ہوتی ہے، جیسے اننی، اننا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن۔ دیکھیں ان تمام امثلہ کے اندر ضمیر منصوب و متصل ہے حرف یعنی انا کے ساتھ، لیکن ابھی جملہ مکمل نہیں ہے۔ ہمیں جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک لفظ اور اس میں شامل کرنا پڑے گا، جیسے اننی طالب یا طالبۃ، اننا طالبان یا طالبتان یا طالبون یا طالبات، انکا طالب، انکما طالبان، انکم طالبون، انکی طالبۃ، انکما طالبتان، انکن طالبات، انہو طالب، انہما طالبان، انہم طالبون، انہا طالبۃ، انہما طالبتان، انہن طالبات۔ حروف میں سے صرف انا ہی نہیں جس کے ساتھ یہ ضمیر متصل ہوتی ہے، اور دیگر حروف بھی ہیں۔ ان تمام حروف کا بیان انشاءاللہ قریب ہی عوامل کی بحث میں آ جائے گا۔ ہم ان میں سے ایک دو مثال کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ اننی طالب، اس میں انا حرف ہو گیا اور نون وقایہ کا اور یا متکلم کی ضمیر اس کا اسم بن جائے گا اور طالب اس کی خبر بن جائے گی، تو انا حرف اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ چونکہ ان دونوں طرح کی امثلہ میں ضمائر منصوب بھی ہیں اور ملی ہوئی بھی ہیں، اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک ہی قسم شمار کر لیا جاتا ہے ضمیر منصوب متصل۔ اس کی خوب اچھے طریقے سے مشق کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔